یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بہت سخت آیت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وحی میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نازل ہوئی ہے تو وہ بھی قرآن میں جوں کی توں موجود ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ایسی چیزوں کو چھپا لیا گیا ہو۔ 30ویں پارے میں سورہ عبس کی ابتدائی آیات عبس وتولی ان جاءہ الاعمی بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے نازل ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لیس لک من الامر شیء، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ اس طرح کی آیات اپنی جگہ پر منوعاً موجود ہیں۔ آیت زیر نظر میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وحی الہی میں سے کوئی چیز کسی وجہ سے پہنچنے سے نہ رہ جائے، لوگوں کے خوف سے یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے بالفرض اگر ایسا ہوا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب امت مسلمہ کے حوالے سے اس آیت کو آپ اس طرح پڑھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ کے والے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے، ہر طرف سے تم پر یہ لگار ہے، عزت و وقار نام کی کوئی شے تمہارے پاس نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ تم اس سے زیادہ بے تقیری کے لیے بھی تیار رہو، یاد رکھو تمہاری کوئی اثر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو قرآن کو اور اس کے ساتھ جو کچھ مزید تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے بھی تو احکامات ملتے تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی کا ظہور ہے، تو جب تک تم کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی یاد رہے یا اہل القرآنی کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، اے اہل قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے عام کرو اور خوش الحانی سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں۔ نبی چونکہ اپنی امت کے حق میں نہایت رحیم و شفیق ہوتا ہے، لہٰذا قوم پر عذاب کے تصور سے اسے صدمہ ہوتا ہے، پھر خصوصاً جب وہ لوگ اپنی برادری بھی ہوں جیسا کہ بنی اسماعیل تھے تو رنج و صدمہ دو چند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب قریش مکہ کے بارے میں سورہ یونس اور سورہ ہود میں عذاب کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند اور غمگین رہتے۔ اس فکر و تشویش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں یکدم سفیدی آ گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں ہم مضمون صورتوں نے برا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اب مہلت ختم ہوئی جاتی ہے اور عذاب کا دھارا چھوٹنے ہی والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی اور نصارہ عیسائی ہوئے۔ اس آیت میں تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع آیت نمبر 62 میں آ چکا ہے، جس میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید نجات کے لیے ایمان بے رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔
حالانکہ سورۃ النساء آیت نمبر 50، 51 اور 52 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تفریق کرنے والوں کے لیے بہت واضح انداز میں فرمایا گیا اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ تو پکے کافر ہیں۔ دوسری بات یہاں ذہن میں یہ رکھیے کہ ان تمام صورتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت قدم قدم پر ہے، بار بار ہے، لہذا اس سے استغنا کا کوئی جواز رہتا ہی نہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہاں وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں اللہ اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتے تھے اور اپنے وقت کے نبی اور گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے ماقبل زمانہ میں یہودی تھے جو کتاب اللہ تورات پر یقین رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، دوسرے نبیوں کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، لیکن عمل کے معاملے میں اصل چیز اور اصل بنیاد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی ہے، جس میں کوئی عمل صالحہ بنتا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ یہاں بہت سے رسول بھیجنے سے مراد ہے بہت سے انبیاء بھیجے۔ قرآن مجید میں رسول کا لفظ نبی کی جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، البتہ جہاں تک لفظ رسول کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں رسول صرف ایک آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی سب نبی تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، فتنۃ فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اور اندھے بھی ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ثم عموا وصموا کثیر منہم، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے اسی سورہ کے آیت 17 میں آ چکی ہے، یعنی اللہ ہی نے مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب عیسائیوں کے شرک کی ایک دوسری شکل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ تو خدا کی تجسیم، گوڈ انکارسنیٹ کا تھا۔ یہ ان میں سے ایک فرقے جیکوبائٹس کا عقیدہ تھا کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ ڈال لیا ہے، اوپر اسی عقیدے کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ تثلیث کا بھی ہے، اور اس عقیدہ کی بھی ان کے ہاں دو شکلیں ہیں۔ ابتداء میں جو تثلیث تھی اس میں اللہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام شامل تھے، یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر اینڈ گاڈ دا سن۔ دراصل یہ تثلیث مصر میں فرعونہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی کے اندر انہوں نے عیسائیت کو ڈال دیا تاکہ مصر کے لوگ آسانی سے عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اس تثلیث میں سے نکال دیا گیا اور ہولی اسپرٹ اور یا ہولی گوسٹ، روح القدس کو ان کی جگہ شامل کر لیا گیا، اور اس طرح گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گوسٹ پر مشتمل تثلیث وجود میں آئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک ہی الہ کے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ بات نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی جرح میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔
مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ایک رسول کی ہے، جس طرح اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ قبل ازیں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے۔ خواتین کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی ہے، لیکن انبیاء کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت کی صدیقۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ صدیق اکبر کی حیثیت سے اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیقہ ہیں، اس طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی صدیقہ تھیں۔ کانا یا کلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون، دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یہ تم نے حضرت عیسیٰ کو محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو کچھ بنا دیا ہے وہ سراسر مبالغہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی مبالغہ آ رہی، اگر لوگ کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کی غلو کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو غلو یعنی مبالغہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، چنانچہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔